बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 24 अगस्त हफ्ते की शाम है और 3 अहम डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो अडयाला जेल में जो इमरान खान से मुलाकात, पैगाम और जलसे के इल्तवा का ऐलान हुआ, उसके आफ्टर शॉक्स जो है वो शाराए दस्तूर पे महसूस किए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के दरमियान जो है कि वो एक तनाव की कैफियत पैदा हुई है और वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला को एक बड़ा हुक्म भी दिया है कि आईजी इस्लामाबाद को तब्दील किया जाए। और इसके पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं, ये आपसे हम शेयर करेंगे। और वज़ीर दाखिला और ये वज़ीर-ए-आज़म की कोई आपस में चपकलिश है या मामला जो है ये बहुत दूर तक जाता है, ये आपसे हम शेयर करेंगे। फिर दूसरा मामला जो है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब की रिटायरमेंट में सिर्फ 2 माह बाकी रह गए हैं। आज 24 अगस्त है और 26 अक्टूबर तक जो है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। वक्त कम होता जा रहा है और मुकाबला सख्त होता जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह अपना मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जो है कि वो तफसीली फ़ैसला वो तहरीर कर रहे हैं इन दिनों के अंदर। इसी हफ्ते अगले हफ्ते जो है तो की जा रही है कि वो आ जाएगा। दूसरी तरफ पार्लियामान के अंदर 2/3 हासिल करने के लिए इस वक्त सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी JUI के साथ मुज़ाकरात कर रही है, उनका वफ़द मौलाना फजल रहमान से मिला है। और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी और उनके हमरा मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं, वो भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँचे हैं। इस वक्त पार्लियामान में, कौमी असम्बली और सेनेट में पार्टी पोजीशन है क्या, आईने पाकिस्तान क्या कहता है। और इस वक्त जो हुकूमती हलकों के अंदर ये बात की जा रही है जी कि अगर हमें किसी ऐवान में 2/3 ना हुई तो हम मुश्तरका इजलास बुलाकर वहाँ पे ये आइनी तरमीम या कानून साजी कर लेंगे जिसके ज़रिए कि जजेज की रिटायरमेंट की जो एज की मुद्दत है उसमें इजाफा किया जा सके, तो उसका कोई ऑप्शन मौजूद है या नहीं है, ये बड़ा अहम मामला है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम चीज़ आपको पहली खबर हमने शेयर की वो है जनाब, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के दरमियान पहले ही कोई इतने अच्छे मरासम नहीं है। और वज़ीर दाखिला जो है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म के ऊपर नहीं बल्कि वो अपने असल हैंडलर्स के हुक्म के ऊपर सारे अहकामात और तमाम जो इक़दामात हैं वो उठाते हैं। और इसका इजहार जो है कि राना सनाउल्लाह साहब ने, आपको याद होगा कि किया था कि जी कि वो अगर ख्वाहिश करते कि प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो उन्हें तो प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जा सकता था। मोहसिन नकवी साहब किसी सियासी जमात के मेंबर नहीं है और वो सेनेट भी जो है कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फैसल वाडा जो है कि वो सिंध से मुंतखब हुए हैं। तो आपको मालूम है उनको मुंतखब करवाने वाले कौन थे और फिर वज़ीर दाखिला किन्होंने बनवाया। और ये वाया मोहसिन नकवी ही सारा मामला अडयाला जेल तक गया और फिर वहाँ पे जो मुलाकातें हुई, पैगाम रसानी हुई, सारा कुछ मामलात हुए। अब नून लीग के अंदर जो हमने कहा था कि काफ़ी जो है कि इसके अंदर बेचैनी पाई जाती है, उस बेचैनी का जो इजहार है वो शाराए दस्तूर पे आपको याद है अभी उसी रोज़ 22 अगस्त को ये तहरीक लब्बैक के भी, दीगर जमातों के भी जो मज़हबी जमातों के कारकुन थे, वो ना सिर्फ डी चौक तक पहुँचे थे बल्कि उन्होंने वो तमाम बैरियर्स क्रॉस किए और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक, जो गेट है मरकज़ी, वहाँ तक पहुँचे। और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सख्त नारे लगाए, काफ़ी सख्त धमकियाँ भी दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और शुनीद यही है कि हुकूमत को गिला किया गया कि जनाब हम तो आपके लिए सब कुछ फर्श राज जो है कि हर चीज़ बिछा के बैठे हैं, लेकिन आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते। तो जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है कि जब ये खबरें आना शुरू हुई कि दूसरी तरफ जो है कि अडयाला जेल में क्या मामलात हैं, क्या पेशरफ्त हो रही है, तो गुस्सा जो है कि वो शहबाज शरीफ साहब जो है कि उन पे ऊपर तो नहीं निकाल सकते थे जो सारा कुछ पीछे काम कर रहे थे। तो उन्होंने अब गुस्सा जो निकाला है वो इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर निकाला है। एक तरफ उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया कि ये ज़रा इंक्वायरी की जाए कि पता किया जाए कि कैसे कारकुन जो है कि ये डी चौक तमाम बैरियर्स क्रॉस करके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गए। हालांकि उनको याद रखना चाहिए कि जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे और जब उन्होंने हुक्म दिया था कि पंजाब और KP के अंदर 15 मई तक जो है कि वो इलेक्शन हर सूरत में होने हैं, और 16 मई को फिर PDM की जो तमाम लीडरशिप और पूरा का पूरा एक जत्था जो है शाराए दस्तूर के ऊपर उस दिन भी ऐसे ही पहुंचा था। और सुबह से शाम तक उस दिन भी जजेस को तमाम इसी किस्म के अलकाब से पुकारा था, नाम ले लेके तमाम लीडर्स ने। और उसमें शहबाज शरीफ साहब की अपनी पार्टी के लीडर्स भी थे और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी वहाँ पे पहुंची थी। तो ये बिल्कुल वैसे ही पहुंचे हैं, शहबाज शरीफ साहब शायद भूल गए। तो उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया और क्या किया, SPCT, SDPO और SHO को नोटिस किया गया कि जनाब ये कैसे हो गया। और ये सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी और इसके अंदर DIG ऑपरेशन और SSP सिक्योरिटी शामिल है। तो SSP सिक्योरिटी और DIG ऑपरेशन से पूछना चाहिए था कि जनाब ये कैसे यहाँ तक पहुँच गए। और पूछा जा रहा है जी SP से और SDPO से और SHO से पूछा जा रहा है। और वज़ीर दाखिला साहब को बरहमी का इजहार करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि IG इस्लामाबाद को तब्दील किया जाए।
اب آئی جی اسلام آباد کو محسن نقوی صاحب پنجاب سے لے کر آئے ہیں اور بڑی چاہت کے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور یہ جونیئر افسر ہیں اور ان سے سینئر اسلام آباد کے اندر موجود تھے، پھر انہوں نے یہاں سے ٹرانسفر بھی کروائے اور کچھ لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ اب شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تبدیل کیا جائے، تو دیکھتے ہیں اگلے 2-4 دنوں کے اندر جو ہے کہ آئی جی صاحب تبدیل ہوتے ہیں یا شہباز شریف صاحب کا موڈ تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ معاملہ۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ 2/3 میجارٹی حاصل کرنے کے لیے جو ہے کہ ابھی زرداری صاحب جو ہے کہ وہ فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر گئے ہیں آج۔ اس سے پہلے گزشتہ رات جو ہے کہ پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور اس کے اندر ملکی سیاسی صورتحال بھی اور اتحاد میں شامل، جیسے آئین تحفظ پاکستان کا ایک اتحاد موجود ہے، اس میں ان کی دعوت دی گئی، لیکن ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب اس اتحاد میں شامل نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ابھی وہ اپنی انفرادی حیثیت کے اندر جدوجہد جاری رکھیں گے، تاہم پارلیمان کی سطح کے اوپر اور ویسے بھی ایک جو سیاسی سطح کے اوپر روابط رکھے جائیں گے، تعلقات کی کشیدگی جو ہے اس کو ختم کی جائے گی، بہتر تعلقات بنائے جائیں گے، اور پارلیمان کے اندر جو ہے کہ قانون سازی کے معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں، اس کے اوپر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت اور مشترکہ حکمت عملی کے حوالے سے جو ہے پیش رفت کی جائے گی۔ تو یہ چیزیں ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ دوسری طرف زرداری صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہاں پہنچے ہیں اور محسن نقوی صاحب گئے ہیں، اور محسن نقوی صاحب جن کے نمائندے ہیں ان کا پیغام بھی یقینی طور کے اوپر لے کر گئے ہوں گے۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد جو ہے کہ وہ یہی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں کسی طریقے سے 2/3 میجارٹی حاصل کی جائے، اور ابھی یہ خبریں چل رہی ہیں پیر کو نیشنل اسمبلی اور منگل کو سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا۔ اب اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ 28 تاریخ کو یہ اسی ہفتے کے اندر جوائنٹ سیشن جو ہے کہ وہ بھی طلب کیا جا رہا ہے، کہ اب اس میں مقصد جو ہے کہ قانون سازی اور آئین سازی جو آئینی پیکیج سب معلوم ہے آپ کو، اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آئین میں ترمیم کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے جی کہ 2/3 میجارٹی جو ہے کہ جوائنٹ سیشن بلا کر جو ہے حاصل کر لی جائے گی، ایک اگر نہیں ہے تو یہ آپ نے اکثر نیریٹو سنا ہوگا حکومتی جو بیانیاں پروموٹ کرتے ہیں ان کی زبان سے۔ تو آئین پاکستان کے اندر جو آرٹیکل 238 اور 239 یہ 2 آرٹیکل ہیں جو یہ آئین کی ترمیم سے متعلق ڈیل کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے کہ بڑے واضح طور کے اوپر جو 239 ہے اس کی 6 سب سیکشن ہے۔ پہلا سیکشن میں یہ کہتا ہے جی کہ کسی بھی ایوان میں آئینی ترمیم کا بل پیش کیا جا سکتا ہے، قومی اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، وہاں سے 2/3 سے اگر پاس ہوگا تو پھر دوسرے ایوان میں جائے گا، اور دوسرا ایوان جو ہے کہ اگر اس میں جو اس کا سب سیکشن 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس میں بغیر کوئی ترمیم کیے اسی ترمیم کو منظور کرتا ہے تو صدر پاکستان کو دستخط کے لیے بھیج دیا جائے گا، صدر پاکستان دستخط کریں گے تو آئین میں ترمیم ہو جائے گی۔ اور اگر دوسرا ایوان جو ہے کہ پہلے ایوان کی بھیجی ہوئی ترمیم میں کچھ اور ترمیم کرتا ہے 2/3 سے، تو پھر واپس یہ صدر پاکستان کو نہیں بلکہ پہلا ایوان جس نے ایکچوئل ترمیم کی تھی اس میں جائے گا، اور پھر وہ اس پہ نظر ثانی کرے گا اور اس کے اندر جو ہے کہ اکارڈنگلی اس کو 2/3 سے پاس کرے گا۔ اور پھر اگر ایک اور اس کے اندر ہے کہ اگر صوبوں کی حدود سے متعلق اگر آپ نے کوئی ترمیم کرنی ہے کہ اگر کے پی میں یا پنجاب کے اندر یا کچھ حصے نکال کے دوسرے صوبے میں کرنے ہیں، یا جیسے نام خیبر پختونخوا کا چینج کیا گیا تھا NWFP سے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ کوئی بھی صوبائی جو ترمیم ہوگی صوبے سے متعلق تو متعلقہ صوبائی اسمبلی ہے 2/3 سے اس کو پاس کرنا ضروری ہے، صرف قومی اسمبلی اور سینٹ کا نہیں ہے۔ یہاں سے اگر ہوتی ہے تو متعلقہ صوبائی اسمبلی سے بھی 2/3 سے پاس ہوگی تو تب صدر مملکت سائن کر سکیں گے، ادروائز جو ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ کسی بھی ترمیم کو کسی بھی عدالت میں جو ہے کہ اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخری چیز جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ ترمیم کرے، اور اور پارلیمنٹ میں جو ہے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، آپ ترمیم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جوائنٹ سیشن بلا کر اس میں اگر کسی ایک ایوان میں آپ کو اکثریت حاصل نہیں ہے 2/3 کی تو آپ جو ہے کہ دونوں ایوانوں کا جوائنٹ سیشن بلائیں اور اس میں پاس کروا لیں۔ یہ کسی بھی جگہ کے اوپر یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو ہے کہ اس وقت پارٹی پوزیشن جو ہے کہ جب مخصوص نشستیں اس حکمران اتحاد کو دی گئی تھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، جو پی ٹی آئی کو نہیں دی، سنی اتحاد کونسل کو ان کو دی، تو اس وقت ان کا جو 230 ارکان کی اکثریت ان کو حاصل تھی۔ 224 قومی اسمبلی میں ارکان اگر کسی جماعت کے ساتھ ہوں، حکومت کے ساتھ ہوں، تو یہ 2/3 بنتی ہے، 366 کا ایوان ہے، تو وہ 230 جو ہے کہ وہ کم ہو کے ابھی 210 رہ چکے ہیں۔ اور اس میں جو 210 کے اندر اب آپ کو دیکھیں کہ حکمران اتحاد کو ابھی مزید جو ہے 14 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ جے یو آئی کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جے یو آئی کے 8 ممبر ہیں نیشنل اسمبلی میں، اگر ان کو ملا بھی دیا جاتا ہے
تو یہ پھر بھی جو ہے کہ 6 مزید ارکان کی ضرورت ہوگی، تو وہ آپ کو پی ٹی آئی کے وہ جو آزاد ارکان اس وقت رکھے گئے ہیں 42 جن کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا، تو ادھر نظریں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے حکومت کہ وہاں سے ہم کچھ لوگوں کو اغوا کر لیں، کچھ لوگوں کو توڑ لیں یا ان کو قائل کر لیں کہ ہماری حمایت کر لیں تو 2/3 مل جائے۔ سینٹ کے اندر اس وقت جو ہے کہ 96 ٹوٹل تعداد ہے، تو اس وقت جو ہے کہ وہاں پہ 11 جو کے پی اسمبلی کی نشستیں ہیں، ابھی ان کے اوپر الیکشن نہیں ہوا، تو سینٹ ابھی مکمل نہیں ہے۔ تو ابھی ایک تو یہ سوال ہوگا کہ کیا قومی اسمبلی سے اگر کوئی 2/3 حاصل کر بھی لے جائے تو کیا سینٹ میں یہ عدد جب کمپلیٹ ہی نہ ہو ایوان تو اس سے پاس کروایا جا سکتا ہے؟ نہیں کروایا جا سکتا۔ تو وہاں پہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے پاس 20 ارکان ہیں اور جے یو آئی کے 5 ہیں، اور ابھی 11 کا الیکشن ہونا ہے۔ تو سینٹ کے اندر جب 96 ہوں تو وہاں پہ آپ کے پاس اگر 64 افراد ہیں، ممبر ہیں، 63 64 اگر ہوں تو آپ کے پاس بنتی ہے۔ لیکن اس وقت جو حکمران اتحاد ہے وہاں پر، ان کی جو ہے کہ وہ 3 آزاد ارکان جو سینٹ کے اندر ہیں، اگر وہ بھی حکومت کو سپورٹ کریں تو 60 بنتی ہے، وہاں پر بھی نہیں ہے۔ اور اگر جے یو آئی کو وہ ساتھ ملاتے ہیں اور تمام اس میں جو اے این پی کے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کہ اے این پی ابھی جو ہے کہ ریزرویشن رکھتی ہے، این پی، بی این پی اور ایم کیو ایم تو ساتھ ہے، یا باپ بھی ساتھ ہے، تو تب جو ہے کہ ان کی 2/3 بنے گی۔ تو اس لیے جو ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے کہ وہ مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں، اور زرداری صاحب بھی وہاں پہ چکر لگا رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ کہ کسی طرح سے یہ 2/3 بن جائے۔ اور اگر اس جسٹس منصور علی شاہ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے سے پہلے ہی جے یو آئی کو منا لیا جائے اور پی ٹی آئی سے کسی طرح سے 6 سے 8 لوگوں کو اگر توڑ لیا جائے، اور وہ جو آزاد ابھی تک چھوڑے ہوئے ہیں، تو تب جو ہے کہ فوری طور کے اوپر یہ آئینی ترامیم ہو سکتی ہیں۔ اور جب اگر تفصیلی فیصلہ آ گیا اور اس کے اندر انہوں نے ایڈریس کر لیا اس معاملے کو، جو الیکشن کمیشن نے بھی وضاحت مانگی ہے کہ جناب یہ کس کے دستخطوں سے ہم ان 42 ارکان کا فیصلہ کریں، کیونکہ پارٹی پی ٹی آئی کی تشکیل ڈھانچہ ہے ہی نہیں ہے، تو اگر اس میں بھی کہہ دیا گیا جی کہ بیرسٹر گور سے ہی پہلے بھی جو دستخط تھے آپ نے انہی سے ایکسیپٹ کیا، تو ابھی بھی اسی سے ایکسیپٹ کریں، یہ تفصیلی فیصلے میں آ گیا تو پھر الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن فوری طور پہ جاری کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے اس مخصوص نشستوں سے جو تفصیلی فیصلہ لکھا جا رہا ہے اس سے پہلے جو ہے کہ یہ کوئی ارینجمنٹ کیا جا سکے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ اور مولانا صاحب جو ہے کہ ابھی تک وہ حکومت کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، اور وہ کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو ان کو معلوم ہے کہ اس فیصلے کی کتنی قدر و منزلت ہے، اور وہ اس کی اتنی ہی قدر و منزلت اور قیمت وصول کر کے کوئی فیصلہ کریں گے۔ ابھی آنے والے 2 4 5 دنوں کے اندر ہی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔